زندہ تھا جب اسے لے جایا گیا یہاں تشدد کر کے، جو مجھے پتا چلا ہے، اور وہاں جا کر دیکھا زندہ ہے تو آگ لگا دی گاڑی کو، اور گاڑی کے اندر اس کو جھلس کے مرنے دیا، اور پھر مرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، سر کو تن سے علیحدہ کیا گیا، ٹانگیں کاٹی گئی۔ توبہ استغفار، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ یہ خوفناک قسم کی جرم نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے۔ بے حسی دیکھیں ریاست کی، حکومت کی بھی، کہ انہوں نے نہ تو ایس پی کو کوئی شیلف کیا، نہ ایس ایچ او، سوائے یہ جو سسپینڈ کرنا ہوتا ہے یہ مذاق کے مترادف ہے۔ ہم نے دیکھا حیدرآباد میں بھی وکلا، ہم ہو کر آئے، وفد ہمارا جو گیا ہوا تھا حیدرآباد، ہم گئے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو وفد گیا ہوا تھا، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہاں بھی ساری بار وہ سارے وکلا جو ہے وہ احتجاج کناں ہے، اور جب چھٹی پر رخصت پر بھیجا گیا تو واپس 2 دن کے بعد جب تشریف لاتے ہیں ایس پی صاحب اس سسپینشن کے بعد، تو ڈھول ڈھمکے سے ہار پہنا کر ان کو جو ہے واپس لایا جاتا ہے، بڑا جیسے قلعہ فتح کر کے آیا، کشمیر فتح کر کے آیا ہو۔ یہ حشر کرتے ہیں ہم جب کسی کو سسپینڈ کرتے ہیں یا کسی کو جو ہے ہم رخصت پر بھیجتے ہیں، تو پھر ہم ضد لگا کر اس کو واپس لا کر اس طریقے سے عزت اور اس کی بحال کرواتے ہیں۔ جو شخص فوت ہو گیا ہے، جو شخص شہید ہو گیا ہے، جس کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ قتل اس شخص کو نہیں کیا گیا ہے، ان کے سارے خاندان پر جو ہے اس وقت جو کیفیت ہے وہ ان ساروں کا جو ہے، میں خود باپ والا ہوں، میرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں گیا تھا، ہوش نہیں تھا اس کی ماں کو، کئی دن تو کیا شہر چھوڑ گئی تھی وہ ویرانے میں، اس لیے کہ اس کی ساری چیزوں میں یاد نظر آتی تھی۔ اب ان کا جو ہے دیکھیے گا، پکی کھیتی، 23 سال کا بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے جو بی اے میں پڑھ رہا ہے فائنل ایئر میں، کتنی امیدیں اور کتنی آس اور کتنا خاندان جو ہے اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور کوشش کرتا ہے، باپ ہو ماں ہو، اور یکدم جو ہے ان سے چھین لیا جائے، اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بہن ہے، بھائی ہے اس کا، ایک ماں ہے، باپ ہے، ان کے لیے تو زندہ درگور کر دیا گیا ہے انہیں، اور ریاست ہے کہ وہ جو ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے یہاں۔ کاش کے ایس پی اور کم از کم ایس ایچ او کے اوپر 29 جو ہے برکنگ کا چارج لگا کر پولیس ایکٹ کے تحت اس کو تو کم از کم اندر کر دیا جاتا، اگرچہ وہ واپس نہیں آتا، لیکن کم از کم یہ تو ہوتا کہ بھائی اگر اس طریقے سے جو ہے کوئی شخص آگے آپ کے پاس شکایت کرتا ہے تو آپ کو جو ہے قانونی کارروائی لازم اور واجب ہے۔ قانون میں تو ہم نے لکھا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہم قانون پر عمل کب کرتے ہیں؟ ہم پولیس کو تحفظ دیتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں پولیس کو، اس لیے کہ ہم ان سے ناجائز کام لیتے ہیں، ریاست ان سے ناجائز کام لیتی ہے۔ جب آپ اس طرح سے سیاسی کارکنوں کو پکڑوائیں گے، کسی کے گھر کے اندر گھسیں گے، کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کریں گے، اغوا کریں گے کسی کو، اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ پولیس پھر وہ تو دندناتی پھرے گی، اس لیے کہ وہ آپ کے جو ہے ناجائز احکامات کو مانتے ہوئے وہ پھر اسے کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں، اب میں نے پوچھا ہے ان سے کہ تفتیش، ابھی تک تفتیش کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ او بھائی، یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس ہے، اگر اس میں تفتیش دیانتداری سے اور تندہی سے نہ کی گئی تو یہ جنہوں نے اس قدر بے دردی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا کے، اس سے زیادہ بھیانک جو ہے جرم نہیں ہو سکتا ہے۔ زندہ تھا جب اسے لے جایا گیا یہاں تشدد کر کے، جو مجھے پتا چلا ہے، اور وہاں جا کر دیکھا زندہ ہے تو اس کو آگ لگا دی گاڑی کو، اور گاڑی کے اندر اس کو جھلس کے مرنے دیا، اور پھر مرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، سر کو تن سے علیحدہ کیا گیا، ٹانگیں کاٹی گئی۔ توبہ استغفار، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ یہ خوفناک قسم کی جرم نہیں ہو سکتا۔ یہ جانور سے بھی، انسان ہے یہ جانور ہے۔ اب ان کے ساتھ اگر جو ہے تفتیش میں پھر بھی کوئی تساہل برتا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی جواز ہے، پھر کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی گھر میں اپنے بچہ جو ہے اس کا وہ امن سے نہ والدین سو سکتے ہیں۔ اس کی دہشت دیکھیے کتنی پھیل دی ہے کہ آپ گھر سے باہر بچوں کو نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ پتہ نہیں یہ لوٹتا ہے یا نہیں لوٹتا ہے۔
پتہ نہیں اس کے کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے. سبھی اولاد والے ہیں، ان کا ذرا دیکھیے گا دل جو ہے ان کا کس طریقے سے جو ہے یہ ہو رہا ہوگا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے جو ہے اولاد کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے پروسیکیوشن بھی اور جو تفتیش کا تساہل ان کا ہے، جو نااہلی ہے، نالائکی ہے، خدا را اس کو جو ہے یہ آئی جی صاحب سے میں اور حکومت سے، یہ چونکہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، میں حکومت سے بھی توقع کرتا ہوں اور انسپیکٹر جنرل پولیس سے بھی تقاضا کرتا ہوں کہ اس کو ایسے انداز سے اس کی تفتیش کی جائے اور تفتیشی جو ہے وہ سائنسی بنیادوں پر بھی، اور اس کو فول پروف تفتیش کر کے یہ یقینی بنائے کہ ایسے درندے جو ہیں ان کو پھر سوسائٹی کے اوپر دوبارہ ان کو کھلی چھوٹ نہ ملے، تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ 302 بھی سزائے موت کا مرتکب ہوتا ہے، دہشت گردی میں بھی سزائے موت اس میں ہوتی ہے، جو آگ لگا کے جلانے کی جو ہے وہ بھی سزائے موت ہوتی ہے. اس کے ہر شک میں 436 ہو یا 302 ہو یا 780 ہو، جتنے بھی بنتے ہیں جرائم جو ہے ان کی ساروں کی سزا موت ہی بنتی ہے، اور اس سے سزائے موت سے نیچے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سزا اس میں جسٹیفائیبل ہو سکتی ہے. سو میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں، میں نے انہیں کہا ہے کہ میرا جو بطور ایک وکیل کے، چھوٹا موٹا وکیل ہوں میں، لیکن شاید سب کانٹیننٹ میں ہندو پاکستان میں نے سب سے زیادہ قتل کے کیس کیے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ تفتیش میں جو ہے پولیس جس کو چاہے، پولیس اس کا اتنے لوپ ہولز چھوڑتی ہے کہ وہ سزا نہیں ہوگا، اور جس کو یہ چاہے وہ بچ نہیں سکتا ہے. اگر تفتیش صحیح معنی میں دیانتداری سے اور اپنا ایمانداری سے اور تندہی سے اور پورے فول پروف طریقے سے کریں تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری پولیس جو ہے وہ بدنیت بھی ہے، بددیانت بھی ہے، اور نااہل اور نالائق بھی ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ پولیس ایسا تفتیشی جو ہے اس میں، چونکہ ایک اس میں جے آئی ٹی بھی بنتی ہے، جو اے ٹی اے کا قانون ہے اس میں جے آئی ٹی بنتی ہے. جے آئی ٹی میں سپروائزری جو ہے افسر جو ہوتا ہے وہ گیزیٹڈ پولیس آفیسر ہوتا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس میں ایک جو ہے جے آئی ٹی بنائی جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، جو ماہر ہوں، نہ صرف فورینزک سائنس کے ہوں بلکہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جائیں، ان کی جو ہے تمام تر جو ان کے شواہد اور ثبوت ہے سائنسی انداز سے، اس میں کوئی لوپ ہول نہ چھوڑا جائے کہ ملزم کسی طریقے سے ایسے بھیانک جرم کرنے کے بعد جو ہے ان کو کوئی قانون کی کسی شکنجے سے وہ بچ نہ پائیں. اسی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی ہماری جو میں تھوڑا سا ان کو یہ سکون آئے گا کہ کم از کم ایسا بھیانک کام کرنے والوں کو سزائے موت ہی دی جاتی ہے، اور ہماری پولیس اور ہمارا عدالتی نظام پر لوگوں کا کم از کم اعتماد بحال ہو. تو تھینک یو ویری مچ. اف دیر اینی کوشچنس. آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہے تفتیش میں کیا سامنے آیا کہ شواہد ایسے پولیس کے پاس ہیں کہ وہ اس ملزمان کو سزائیں دلوا سکیں گے؟ دیکھیں، یہی تو میں رونا رو رہا ہوں، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں ان سے جو میں نے پوچھا ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بتایا نہیں جا رہا ہے. اب ایسے میں جب تعاون نہ کیا جائے مقتول کے ورثاء سے بھی اور ان کے والد صاحب سے بھی نہ کیا جائے، اور میں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ یہ کوئی ایسی شواہد ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے. وکیل صاحب سے میں نے کوشش کی ہے، وہ رابطہ میرے ساتھ انشاءاللہ میں نے کارڈ دے دیا ہے، امید ہے کہ مجھ سے رابطہ کریں گے وہ. لیکن اس کیس میں چونکہ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس ہے جس میں چشمدید گواہ نہ ہو، تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس کا اصول یہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان جو رسہ ہے وہ اس میں چین میں کوئی زنجیر ٹوٹنی نہیں چاہیے.